اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور نہ اتباع کرو اس قرآن کے علاوہ رفیقوں کی، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ یہ جو عظیم الشان کتاب ہے یہ آپ کی طرف جو نازل ہوئی، اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ یہ لوگ کیوں نہیں راستے پر آ رہے۔ یہ آپ کا کام اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرانا ہے۔ باقی یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، ایمان والے اس پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی بہتر بناتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ابھی تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو حکم فرمایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اتبعوا، اس کا خطاب پوری انسانیت کو ہے، چاہے وہ ایمان والے ہیں یا غیر مسلم ہیں، سب کو یہ حکم ہے ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم نے کیا اس قرآن کے اترنے کے بعد دوسرے راستے اختیار کر رکھے ہیں، بس اسی کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی۔ یہاں عجیب اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا ہے اس بات کی طرف لانے کے لیے، من ربکم، یہ پوری انسانیت دہریوں کے علاوہ جو مشرک ہے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ اسی طرح جب یہ پھنس جاتے ہیں کہیں کشتی میں اور ادھر ادھر ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا نکلنے کا، اس وقت بھی سب کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں بس۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو کیونکہ ابو جہل کا یہ بیٹا تھا، ابھی ایمان میں نہیں داخل ہوا تھا، تو یہ ڈر کی وجہ سے بھاگا کہ مجھے تو قتل کر دیا جائے گا، تو وہاں سے جدہ کی طرف، جدہ سے آگے حبشہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو ان کی جو گھر والی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مسلمان ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہی کہ میں آپ سے امان چاہتی ہوں عکرمہ کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا میں نے امان دی، آپ اس کو لے آؤ۔ تو یہ گئی دریا کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر، وہاں سے یہ آگے نکل چکے تھے، بہت افسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے وہ، وجہ پوچھی تو ایک روایت میں یہ ہے کہ عکرمہ نے کہا کہ جب ہماری کشتی بالکل سمندر کے درمیان میں گئی تو وہاں موجوں نے آ کے گھیرا، تو اس وقت ہم پکار رہے تھے لات اور عزا کو، تو اس وقت اس نے کہا، جو ملاح تھا اس نے کہا بھئی نہ لات کام آئے گا نہ عزا کام آئے گا، یہاں تو صرف ایک کو پکاریں گے تب ہماری کشتی بچے گی۔ پھر تو عکرمہ نے کہا اسی ایک کے پکارنے والے سے جو دعوت دے رہا تھا میں بھاگا جا رہا تھا، تو اگر یہاں بھی ایک ہی کو پکارنا ہے تو میں وہاں سے کیوں واپس جا رہا ہوں؟ تو دوبارہ دوسری کشتی لے کر واپس ہے۔ تو اس بات کا نظریہ یہ سب کا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہاں جو صفت اللہ تعالیٰ ذکر فرمائی من ربکم، رب کسے کہتے ہیں؟ جس نے پیدا فرما کر ہر چیز کو وجود بخشنے کے بعد اس کو تکمیل تک مرحلہ وار تدریجاً آہستہ آہستہ اس کو تکمیل تک پہنچایا، ہر چیز کو، جس میں انسان بھی ہے کہ پیدائش کے بعد اس کو جوانی تک پہنچانے والا اللہ ہے، ہر چیز کی مکمل تربیت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ انسان کو خود کو اپنے اندر کا پتہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ مشینیں اندر چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس
یعنی احسان والی صفت کی طرف متوجہ کر کے فرمایا کہ جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے اور جوانی دینے والا ہے اور تدریجاً ہر چیز کا نظام آہستہ آہستہ ترقی کی طرف لے جا رہا ہے، وہ حقیقتاً تمہارے اندر باہر کے سارے تقاضے جانتا ہے، وہ تمہیں صحیح راستے پر چلانے والا ہے، اس کے علاوہ تو کسی کو اپنا پتہ نہیں ہے دوسرے کو کیا چلائے گا۔ تو فرمایا من ربکم، تمہارے اس رب کی طرف سے جو تمہارے پاس نازل ہوئی ہے کتاب، آپ صرف اسی کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی اور رفیقوں کی اتباع ہرگز نہ کرو۔ تو یہاں بہت بڑا وسیع مفہوم ہے ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس میں جو راستے سے ہٹنے والے دوست ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں کہ ان کی اتباع نہ کرو، اور قرآن مجید کے علاوہ جو کتابیں من دونہ کی ضمیر قرآن کی طرف، کہ قرآن کے علاوہ، تو قرآن کے علاوہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا پھر اس کے بعد 14 صدیوں سے جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں قرآن کے علاوہ دوسری قوموں کی طرف سے، یہود کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، سکھوں کی طرف سے، کسی طرف سے بھی جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں وہ سارے مراد ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر باقی جتنے دنیا میں رہنے والے نظام ہیں کسی کی اتباع نہ کرنا۔ اگر کسی کی اتباع کی تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، اس بات سے نصیحت بہت تھوڑے لوگ حاصل کرتے ہیں، زیادہ لوگ ظاہری چمک دمک کو دیکھتے ہیں، ظاہری ترقی کو دیکھتے ہیں تو اس طرف جاتے ہیں، حالانکہ اس طرف ہلاکت ہے۔ اسی صورت کے آگے میں اعراف کا تذکرہ آ رہا ہے جس لفظ سے اس صورت کا نام ہے۔ تو علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے، بلکہ 4 طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ جنہوں نے خود قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھ کر لوگوں کو صحیح راستے پر لگایا، یہ ہے السابقون، یہ جنت میں جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کسی صحیح قرآن مجید سمجھنے والے کی اتباع میں چلتے رہے، تو یہ اصحاب الیمین ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے پروگراموں کا انکار کرتے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور چوتھا گروہ وہ ہے کہ جو زبان سے تو قرآن کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس میں جو پروگرام داخل کر رہا ہے وہ کافروں کے ہیں، مشرکین کے پروگراموں کو قرآن کی صورت میں پیش کرتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اعراف میں ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ خالص جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو خالصتاً انکار کرنے والے ہیں یا قرآن کو سامنے پیش کرتے ہیں لیکن پروگرام کافروں کا سامنے لاتے ہیں، لوگوں میں گھساتے ہیں، تو ان کی بھی اتباع نہیں کرنی، اور اس سے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ قرآن کی اتباع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی بہت محنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رات، جس رات میں رات کو سونے سے پہلے قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھا جائے، یہ گھر ویران ہے۔ اگر جس نے 10 آیات بھی پڑھ لیں تو فرمایا یہ گھر آباد ہے۔ تو ایسا گھر اس کو ویران قرار دیا، اور ایسا نظام اس کو ویران قرار دیا جو قرآن سے دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ جڑنے کی بڑی ترغیب دی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو قل هو اللہ احد پڑھتا رہا، رات ہی میں ایک روایت مشکات شریف کی پڑھ رہا تھا، قل هو اللہ احد پڑھتا رہا، تو ایک صحابی کے بارے میں یہ آ کر بتایا کہ یہ قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے بھئی کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اس میں اللہ کی صفات ہیں اس لیے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہی قل هو اللہ احد اس کو جنت میں لے جائے گا۔ یعنی امت کے لیے کم از کم درجے کے قرآن مجید جو ہر ایک کو یاد ہو سکے، وہ قل هو اللہ احد سب سے چھوٹی صورت ہے، تو اس پر بھی اپنی امت کو لے آئے کہ کم از کم اتنا تو پڑھتے رہیں، قرآن کے ساتھ تعلق تو رہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کے ساتھ تعلق یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اور اگر وہ خود نہ سیکھ سکے تو کم از کم یہ ہے کہ اولاد کو سکھایا جائے۔
سیکھنے والوں سے تعلق قائم کر کے اس کے مطابق اس پر چلا جائے تو انسان کی کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل، جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، نہ اتباع کرو، من دونہ، اس قرآن کے علاوہ، اولیاء، رفیقوں کی، قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ یا اللہ ہمیں پوری زندگی قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے پروگرام کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو یا اللہ ساری ہماری ہر ادا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے مطابق ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو ایسی زندگی نصیب فرما، آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتیں، خیر خواہیاں نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ بچیاں، بچے، نوجوان، بوڑھے، بزرگ، یا اللہ سب کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، گمراہی سے، ضلالت سے بچا، ہر اس کام سے، اس نظریے سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ وہ کام نصیب فرما، وہ نظریہ، سوچ نصیب فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔